السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالم ناول کا تیسرا پارٹ۔ فربے عورت نے افسوس سے گہری سانس کھینچی۔ ویسے تو میرا ذاتی خیال ہے کہ مولیا جیسے ناکارہ آدمی کو ہر اس درخت سے معافی مانگنی چاہیے جو اس کے لیے دن رات آکسیجن پیدا کرتا ہے، لیکن اس کو کلائنٹ لسٹ سے خارج کر کے مجھے افسوس ہوگا۔ ایک کلائنٹ کم ہو گیا۔ اوہو، ڈونٹ وری، تالیہ نے ہاتھ جلا کے بے فکری سے کہا۔ میں نے تنگو کامل کے سامنے حالم کا نام لے لیا ہے۔ مستقبل میں ہم ان کے لیے ایسا مسئلہ کریٹ کریں گے جس کو حل کرنے کے لیے وہ لازماً حالم کے پاس آئیں گے۔ پتہ ہے بہترین اسکام فراڈ کیا ہوتا ہے؟ جس میں ان مالدار لوگوں کو لگے کہ سب کچھ انہوں نے خود اپنی مرضی سے کیا ہے۔ سارا آئیڈیا انہی کا تو تھا۔ جیسے آج تالیہ بیچاری کی تو مرضی ہی نہیں تھی، مگر دونوں اطراف نے اسے مجبور کر دیا اتنے سارے پیسے کمانے پہ۔ وہ یاد کر کے پھر سے ہنسی اور سیب کو دوسری سمت سے دانت سے کاٹنے لگی۔ کاؤنٹر پہ وہ آلتی پالتی کیے بیٹھی بے فکر اور خوشباش نظر آتی تھی۔ سوپ پارلر چھوڑ آئی ہو نا؟ موٹی عورت نے بیگ اٹھا کے میز پر رکھا اور پھر سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، وہاں کچھ چرایا جو نہیں تھا۔ اب تو اداکاری کر کر کے تنگ آ گئی تھی۔ آج تو اپنے فرضی بھائی کو فوجی بنا دیا میں نے، حالانکہ جو کہانی میں نے تالیہ کی لکھی تھی اس میں وہ نرس تھا۔ لیکن پتہ ہے کیا؟ وہ چھت کو دیکھتے ہوئے اداسی سے مسکرائی۔ اس کردار کا نام ان 3 ماہ کے لیے میں نے تالیہ مراد ہی رکھ لیا تھا، اپنا اصل نام۔ اچھا لگتا تھا اپنے نام کے ساتھ ایماندار، سچی کے القابات سننا، مگر ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ میں ایک کرمنل، جھوٹی اور چور اور دھوکے باز ہوں۔ اس نے نگاہیں نیچے کیے اور اپنی دوست کی موٹی سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے خفگی سے بھویں بھینچیں۔ تم ناخوش ہو اس حال میں کیا تالیہ؟ ہرگز نہیں۔ وہ بے فکری سے ہنس دی اور شانے اچکائے۔ ابھی تو ہم نے بہت سی چوریاں اور سکیمز ایک ساتھ کرنے ہیں۔ ابھی تو ہمیں بہت بہت امیر ہونا ہے۔ میں نے کسی جزیرے پہ ایک محل خریدنا ہے جہاں میں ساری عمر عیش سے رہوں۔ ہماری ہر جاب ہمیں منزل سے قریب کرتی ہے، ہمارے خوابوں کی منزل سے، اور آج کی رات سیلیبریشن کی رات ہے۔ تم کھانا بناؤ، میں فریش ہو کے آتی ہوں۔ سیب کا درمیانی حصہ بچا کے اس نے ٹوکری میں اچھالا اور کاؤنٹر سے نیچے زمین پہ اتری۔ پھر خیال آنے پہ پوچھا، سی فوڈ کیوں نہیں بنا لیتی تم آج؟ آخر اتنے دن تم نے میرے گھر کا خیال رکھا ہے۔ آج کیلوریز کی پرواہ کیے بغیر میں خوب کھانا چاہتی ہوں۔ وہ وقتاً خوش لگتی تھی۔ اوہ تالیہ! موٹی عورت نے افسوس سے اسے دیکھا اور دھپ سے صوفے پہ گر گئی۔ کیا تم نے کبھی ان جانوروں، مچھلیوں، ان جھینگوں کی تکلیف کا احساس کیا ہے جن کو تم جیسے انسان ان کے خاندان سے چھین کر انہیں ذبح کر کے اپنے فریج میں چھپا لیتے ہو؟ کیا تم نے کبھی ان لاشوں کو سے پوچھا ہے؟ ان کی کرب بھری پکار سنی ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کو جلد از جلد فنا کیا جائے؟ نہیں، لیکن تم شاید پچھلے اتنے دن میرے گھر میں یہی کرتی رہی ہو، ہے نا؟ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی، چہرے پہ غصہ در آیا۔ جارحانہ انداز میں آگے بڑھی اور فریزر کا دروازہ کھولا۔ صاف ستھرا، تقریباً خالی فریزر۔ اف! وہ غصے اور درد سے چلاتی واپس مڑی۔ تم میرا سارا راشن کھا گئیں؟ موٹی عورت چہرے پہ سادگی سجائے، ٹانگوں کی کینچی بنائے صوفے پر بیٹھی اسے دیکھتے ہوئے بولی، گو کہ تمہاری یہ ناشکری میری طبیعت پہ گراں گزر رہی ہے، لیکن میں تمہیں اس کے لیے معاف کر دوں گی۔ میں اس مرغی کی طرح ہوں جو ہمیشہ تمہارا خیال رکھے گی اور تمہیں تمام جانوروں کی بددعاؤں سے بچانے کے لیے اپنے پروں میں چھپا کے رکھے گی۔ تالیہ نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ اتنی کالی برائلر مرغی میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے۔ وہ پیر پٹکتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ناشکری لڑکی! وہ اس کے پیچھے تعصب بھری سانس کھینچ کر رہ گئی۔ رات چند ساعتیں مزید آگے سے سرکی، تاریکی بڑھی، داغدار چاند کے آگے سے سارے بادل چھٹ گئے اور وہ حالم کے گھر کی کھڑکیوں سے صاف نظر آنے لگا، اپنے سارے عیوب کا لک اور چمک کے ساتھ عیاں اور واضح۔ لیونگ روم میں اب اشتہا انگیز خوشبو پھیلی تھی۔ اوپن کچن جو سلور اور سیاہ رنگ میں آراستہ کیا گیا تھا اس وقت کسی ریستوران کی طرح سجا نظر آتا تھا۔ مدھم زرد بتیاں جلی تھیں، میز پر موم بتیاں روشن تھیں۔ وہ فربے عورت اپنے کھلے جھولے نما لباس کو سنبھالتی کچن کے وسط میں رکھی مستطیل میز پہ برتن لگا رہی تھی جس پہ مختلف رنگوں اور شکلوں کے پکوان چن دیے گئے تھے۔ اس کا نام لیا نہ تھا، مگر تالیہ کو اس
تالیہ اس کو داتن کہتی تھی۔ مالے اپنی دادی کو تعظیماً داتن کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ دفتن سیڑھیوں پہ آہٹ ہوئی تو اس نے چمچ کا کانٹے سجاتے گردن اٹھا کے دیکھا۔ تالیہ سیڑھیاں اترتی چلی آ رہی تھی۔ کندھوں تک آتے سیاہ سیدھے بال گیلے تھے اور چہرہ دھلا دھلایا نکھرا ہوا تھا۔ آنکھوں کے سبز لینز اتار کے پھینک دیے تھے تبھی وہ سیاہ نظر آ رہی تھی۔ وہ شب خوابی کے لباس کے طور پر پہنے جانے والے رف ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی، مگر ریلنگ پہ ہاتھ رکھ کے گردن اٹھائے کندھے سیدھے رکھے نیچے اترنے کا انداز شاہانہ تھا۔ سیڑھیوں کے اختتام پہ تالیہ مراد رکی، آنکھیں بند کی اور چھوٹی سی ناک سے سانس اندر کھینچی، پھر آنکھیں کھول کے مسکرا دی۔ میرا فیورٹ سی فوڈ اور سوشی ہے نا؟ ہاں، یہ سب میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ داتن نے کسی شیف کی طرح سینے پہ ہاتھ رکھے گردن جھکا کے کہا۔ تالیہ رکی، آنکھوں میں ستائش ابھری۔ واقعی؟ ظاہر ہے نہیں، تمہارے پسندیدہ ریستوران سے آرڈر کیا ہے۔ داتن نے بھویں اچکا کے شان بے نیازی سے کہا اور کرسی پہ بیٹھ گئی۔ تالیہ ہنس دی۔ تم بھی نا؟ سر جھٹکتے ہوئے اس نے دوسری کرسی کھینچی۔ اب وہ دونوں مدھم روشنیوں میں موم بتی سے سجی میز پہ آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ اب تنگو کامل کے اسکیم سے ایگزٹ ہونے کا وقت آ گیا ہے تالیہ، آخری سٹیپ کب کرنا ہے؟ داتن نے کھانا نکالتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ ہر اچھے اسکام کا سب سے اچھا اصول یہ ہے داتن، ہر سٹیپ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سامنے والے کو اپنا آئیڈیا معلوم ہو۔ وہ چاول پلیٹ میں نکالتے ہوئے سمجھداری سے کہہ رہی تھی۔ گیلے بال چہرے کے دونوں اطراف سیدھے گر رہے تھے اور پانی کے چند قطرے گالوں پہ پڑے تھے۔ نظریں کھانے پہ جھکی تھیں۔ سٹیپ 1، مجھے لیپ ٹاپ کو تلاش کروانے کے بہانے تنگو کامل سے اپنی موجودگی میں لاکر کھلوانا تھا تاکہ میں اس کا کمبینیشن دیکھ سکوں۔ وہ UL کلاس 360 کا سیف ہے اور اس میں عکس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کہہ کے خود ہی ہنس دی۔ پھر یاد آیا، مسی کامل کی تمام جیولری کی میں نے تصاویر تمہیں دی تھیں، تم نے ان کی نقل تیار کر لی؟ کیسے نہ کرتی، ایک تصویر 1000 الفاظ پہ بھاری ہوتی ہے، اور وہ زیورات تصاویر میں ہی مجھ سے درخواست کر رہے تھے کہ میں ان کو اپنی ملکیت میں لے لوں۔ داتن چاولوں کا چمچ بھر بھر کے کھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اچھا، میں بتانا بھول گئی، اس میں جو تاج تھا نا، اس کو ہم نے نہیں چرانا، وہ مسز کامل کی والدہ کی نشانی ہے اور اس کے کھو جانے پہ ان کا دل دکھے گا۔ مگر تالیہ، وہ اچھا خاصا مہنگا ہوگا یار۔ اس نے اسٹکس کی مدد سے مچھلی کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے یاد دہانی کرائی۔ داتن نے افسوس سے کندھے اچکا دیے۔ اگلا سٹیپ، وہ واپس پلان تک آئی۔ اتوار کی رات تنگو کامل کے گھر کوئی خاص مہمان آ رہے ہیں، میں تقریب سے پہلے سیکورٹی کیمراز ڈسیبل کر دوں گی اور موقع کا فائدہ اٹھا کے تمام نقلی جیولری کو ان کے سیف میں ڈال دوں گی اور اصل نکال لوں گی۔ پھر اسی وقت میں کسی مہمان کے ساتھ بدتمیزی کروں گی یا کوئی احمقانہ حرکت جس کے اوپر مجھے نوکری سے جواب دے دیا جائے گا۔ یوں ایسا لگے گا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے مجھے نکالا ہے، اور چند ماہ تو لگیں گے ان کو اندازہ کرنے میں کہ جو جیولری وہ پہن رہی ہیں وہ نقلی ہے۔ تب تک میرا نام و نشان بھی لوگ بھلا چکے ہوں گے۔ میں اتنی جلدی نہیں پکڑی جاتی تالیہ۔ یاد ہے وہ انڈونیشین ایکسپورٹر جس کی گھڑی چرائی تھی ہم نے؟ اس نے پورے سال بعد جا کر تھانے میں درخواست دی تھی، وہ بھی سنار کے خلاف، کہ اس نے مجھے گھڑی ہی نقلی بنا کے دی ہے۔ اور وہ دونوں ہنس پڑیں۔ دفتن کی مسکراہٹ مدھم ہوئی اور اس نے محویت سے اسے دیکھا جو ہنستے ہوئے کھانے پہ پھر سے چہرہ جھکا گئی تھی۔ تم خود سے محبت کرتی ہو تالیہ؟ تالیہ نے روشن آنکھیں اٹھائیں اور مسکرا کے داتن کو دیکھا۔ سب سے زیادہ، مگر تم اپنی عزت نہیں کرتی۔ تالیہ کی مسکان مدھم ہوئی، آنکھوں میں سایہ سا لہرایا۔ میں ایک اسکیم آرٹسٹ ہوں داتن۔ اسکیم آرٹسٹ؟ یہ ساری دولت میں نے لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کو لوٹ کر کمائی ہے۔ میں اپنے آپ کو جانتی ہوں۔ تم کبھی کسی کو ہرٹ نہیں کرتی، تم لوگوں کا دل نہیں دکھاتی، کسی کو جسمانی ایذا نہیں پہنچاتی۔ ہم صرف میوزیمز اور امیر و کبیر دولت مندوں کو لوٹتے ہیں اور پھر ہم وہ ساری دولت غریبوں کو دے دیتے ہیں۔ کون سے غریب؟ تالیہ حیران ہوئی۔ لو، ہم دونوں سے زیادہ غریب کون ہوگا سارے شہر میں؟ ہم خود پہ خرچ کریں تو مطلب یہی ہوا نا کہ غریبوں پہ خرچ کی دولت۔ تالیہ زور سے ہنس دی۔ تم داتن کبھی نہیں بدلو گی، مگر میں تمہاری طرح اپنے کام کو جسٹیفائی نہیں کرتی، لیکن مجھے یہ کام بہت پسند ہے اور میں اس زندگی سے بہت خوش ہوں۔ کہہ کر اس نے گلاس اٹھایا تو داتن نے مسکرا کے اپنا گلاس اس سے ٹکرایا۔ گڈ گرل۔ پھر اس کے شفاف چہرہ دیکھتے ہوئے وہ گویا ہوئی۔
7 سال گزر گئے تالیہ، 7 سال پہلے ہم پہلی دفعہ ملے تھے، یاد ہے؟ اس پہ وہ اداسی سے مسکرائی۔ ہاں، اس سے پہلے میں کتنی مختلف زندگی گزار رہی تھی، لاہور میں اپنے فوسٹر پیرنٹس کے ساتھ۔ وہ موم بتیوں کو دیکھ کے آہستہ سے بولی۔ میز پہ چنے کھانوں سے اڑتی بھاپ اور موم بتیوں کے شعلوں میں بہت سی یادیں گڈ مڈ ہونے لگی تھیں۔ تمہیں اپنے اصلی ماں باپ یاد نہیں؟ نہیں، میری پہلی میموری 11 سال کی عمر کی ہے، آج سے 17 سال پہلے، جب میں 11 سال کی تھی۔ میں کسی راہداری میں چل رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کیں۔ چرچ کے ڈیسک میں ان کے درمیان سے میں گزر رہی تھی۔ میرا منہ میلا تھا، لباس پھٹا پرانا تھا۔ سینٹ پال چرچ ملاقہ، یہ شہر کوالمپور سے ذرا فاصلے پہ واقع ہے۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ وہیں پہ میں پہلی دفعہ اسٹیٹ اتھارٹیز کو ملی تھی۔ انہوں نے مجھے یتیم خانے میں ڈال دیا اور وہاں سے ایک کشمیری جوڑا مجھے اڈاپٹ کر کے لے گیا۔ سب کہتے ہیں کہ میرے بارے میں کبھی کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا، کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، کوئی ریکارڈ نہیں، کوئی نام نہیں۔ تمہارا نام کس نے رکھا تھا؟ یتیم خانے کی منتظم کہتی ہیں کہ میں نے ان کو اپنا نام تالیہ بتایا تھا، تالیہ بنت مراد۔ میرا لباس دیہاتی تھا اور گندا میلا، بس یہ ایک نشان تھا میری گردن پہ۔ اس نے انگلیوں سے گردن کے پچھلے حصے سے نیچے چھوا، گول سا نشان، جیسے کسی نے آگ سے داغا ہو، جیسے کوئی ٹیٹو ہو، کوئی مہر ہو، شاید کوئی حادثہ ہو میرے ساتھ جو میں ہر شے بھول چکی تھی۔ وہ عام سے انداز میں بتا رہی تھی۔ تمہیں کوئی لینے بھی نہیں آیا؟ اس نے چاول کھاتے ہوئے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ اس علاقے میں دور تک کسی کا بچہ نہیں کھویا تھا، کسی نے مجھے کلیم نہیں کیا، لیکن تمہارے فوسٹر پیرنٹس تو بہت برے نکلے، داتن ناپسندیدگی سے بولی تھی۔ تالیہ کے لبوں پر اداس مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں، انہوں نے مجھے اڈاپٹ تو کر لیا، کیونکہ یہاں جاب تھی ان کی، ان کو ایک نوکرانی چاہیے تھی، لیکن یہاں پھر بھی وہ بہتر تھے۔ پاکستان جا کر انہوں نے مجھے وقتاً ملازمہ بنا لیا۔ اگر بچپن سے مجھے پیسوں اور کھانے کے لیے چھوٹی چھوٹی چوریاں اور بڑے بڑے جھوٹ نہ بولنے پڑتے تو میں شاید ایسی کبھی نہ ہوتی۔ چلو، کم از کم یہاں آ کر ان کی نوکری سے تو جان چھوٹی تمہاری، وہ بھی اس لیے کہ میں ان کی بیٹیوں کے رشتے کی راہ میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے میرج بیورو سے جو پہلا رشتہ ملا مجھے نپٹا دیا، مگر میں بھی خوش تھی داتن، کیونکہ رشتہ ملائیشیا کا تھا۔ جان چھوٹ جاتی اس فیملی سے۔ خوش شکل لڑکا تھا، اتنا امیر، اسکائپ پہ نکاح ہوا۔ میں کتنی بیوقوف تھی نا۔ وہ پھر سے ہنسی۔ مجھے لگتا تھا یہاں آ کر میں خوش ہو جاؤں گی، کیونکہ یہ میرا ملک ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے اپنا آپ لاہوری لگتا ہے ہمیشہ، مگر میری اصل قوم تو مالے تھی نا، اور انہی خوابوں کے ساتھ میں یہاں آئی تھی۔ لیکن ایئرپورٹ پہ اس کی آنکھوں میں تکلیف سی لہرائی، کانٹا پلیٹ میں گرا دیا۔ داتن خاموشی اور اداسی سے بہت دفعہ کی سنی ہوئی کہانی سننے لگی۔ ایئرپورٹ پہ اترتے ہوئے پہلی دفعہ میں نے پہلا ویژن دیکھا تھا، جاگتی آنکھوں سے پہلا خواب، جیسے ایک دم آنکھوں کے سامنے منظر بدل جائے اور ایک منظر سا چلنے لگے۔ مجھے وہ وقت کبھی نہیں بھولتا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک بھاری تھیلا کندھے پہ اٹھائے کانٹوں پہ چلتی جا رہی ہوں، جس میں سے سونے کی اشرفیاں جھلک رہی ہیں۔ بس لمحے بھر کا منظر تھا اور غائب۔ وہ مجھے ریسیو کرنے آنے والا تھا، میرا کاغذی شوہر، اور میں ایئرپورٹ کے وسط میں ہکا بکا کھڑی تھی۔ اور تم داتن، تم تب ایئرپورٹ پہ ملازمہ تھی، ایسی موٹی اور کالی سی تھی، مگر دکھی سی۔ میں گرنے لگی، تم نے مجھے سہارا دیا، مجھے باتھ روم تک لے گئیں، پانی پلایا۔ یاد ہے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے تمہیں وہیں روک لیا اور اپنا بیگ دیکھا، وہ بری میں آیا تھا، اور اسکائپ سے میاں صاحب کا حکم جاری ہوا تھا کہ یہی بیگ ضرور ساتھ لاؤں۔ بس ایک بیگ؟ میں نے وہیں اسے کھولا تھا تمہارے سامنے، اور یاد ہے اس میں کیا تھا؟ وہ زخمی سا مسکرائی۔ نوٹوں کے بنڈل۔ میں کتنی بیوقوف تھی، منی لانڈرنگ کی کوریئر گرل کے طور پہ استعمال ہو رہی تھی، اور مجھے معلوم بھی نہ ہوا کب میرا بیگ لاہور ایئرپورٹ پہ تبدیل ہوا۔ کوئی ہوش ہی نہیں تھا مجھے۔ اگر تم اس وقت میری مدد نہ کرتی اور اس بیگ کے ساتھ ایئرپورٹ سے نکلنے میں میری مدد نہ کرتی تو میں پتہ نہیں کہاں ہوتی۔ میرا کیا کام تالیہ، میں تو خود اولاد کے ہاتھوں اولڈ ہوم کی طرف دھکیلی جانے والی عورت تھی۔ بڑی دکھی رہتی تھی میں ان دنوں۔ ہائے، اسے اپنے دکھ یاد آ گئے۔ لیکن یہ تمہاری آنکھیں تھیں جن پہ میں نے بھروسہ کیا، ان کی چمک مجھے سچی لگی، اور مجھے محسوس ہوا کہ تم بے قصور ہو۔ ویسے کتنی زیادہ رقم تھی نا اس بیگ میں، یاد ہے تالیہ؟ کاش رکھ لیتے۔ کیسے رکھ لیتے موٹی خاتون؟ وہ غصہ ہوئی۔ اسی رقم کو حربہ بنا کر تو ہم نے میرے اس شوہر کو ڈھونڈا اور اس سے طلاق کے پیپرز لیے تھے، مگر خیر۔ اس نے آخری نوالہ لیتے ہوئے گہری سانس لی۔ اس فراڈ آدمی نے مجھے ایک سبق تو سکھا دیا تھا
کہ پیسے کمانے کے لیے کسی کو دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے، اور دیکھو آج چھوٹی بڑی چوریاں کر کے ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ انٹرنیٹ اسکام سے شروع کیا گیا سفر آج ہمیں کتنا بڑا اسکام آرٹسٹ بنا چکا ہے۔ اسکام آرٹسٹ بنیادی طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے لالچ کو ان کے خلاف استعمال کر کے ان سے مال لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں، اور عموماً ایسے کاموں کے کرنے کا لالچ دیتے ہیں جو قانونی نہیں ہوتے، یعنی دھوکہ کھانے کے بعد لوٹا گیا شخص پولیس کے پاس نہیں جا سکتا۔ جیسے کسی بندے کو قتل کرنے کے بعد ایڈوانس میں پیسے بٹورنا اور پھر غائب ہو جانا۔ تمہیں ملائیشیا آنے سے پہلے کبھی اس طرح ویژن یا سچے خواب نہیں نظر آئے تھے تالیہ؟ نہیں، پہلی دفعہ ایئرپورٹ پہ ہی نظر آیا تھا، اور پھر کبھی وہ سلسلہ تھما ہی نہیں۔ اگر تمہارے خواب اور ویژن ہمارا ساتھ نہ دیتے تو ہم اتنا کچھ نہیں کما سکتے تھے تالیہ۔ تم وہ ہو جن کو مستقبل نظر آتا ہے ایک سیر، تمہیں اس وقت سے پہلے بارش نظر آ جاتی ہے، کسی کی موت دکھائی دینے لگتی ہے، کوئی حادثہ، کوئی آفت، مگر ان سارے چھوٹے چھوٹے ویژن اور خواب ایک طرف۔ اگر تم ان 7 سالوں میں وہ 10 بڑے خواب نہ دیکھتی تو ہم اتنے امیر نہ ہوتے۔ 11۔ تالیہ نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے تصحیح کی۔ تنگو کامل کو اپنا لیپ ٹاپ اور زیورات لاکر سے نکالتے دیکھا تھا میں نے خواب میں، 3 ماہ پہلے، جس کے بعد ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا تھا اور میں نے اس کے گھر ملازمت حاصل کی۔ اس کو ملا کے 11 خواب ہوئے جو میں نے دولت مندوں کی تجوریوں اور میوزیمز کی قیمتی پینٹنگز اور آرٹ ورک کے بارے میں دیکھے تھے۔ جیسے قسمت مجھے خود بتا دیتی ہے کہ تالیہ فلاں کے لاکر میں یہ سب رکھا ہے، اسے چرا لو، اور 10 دفعہ ان کی مدد سے ہم نے کتنی دولت کمائی۔ اب دیکھو 11ویں دفعہ کامیاب ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ لیکن داتن، اس نے گہری آہ بھر کے چھت پہ لگی بتیوں کو دیکھ کے کہا، میں ایک بات سوچ رہی ہوں۔ کیا؟ میں اگلی دفعہ کوئی بڑی ہیسٹ کرنا چاہتی ہوں، کوئی لمبا ہاتھ، ایک آخری جاب جس سے کروڑوں کما لیں ہم، اور پھر میں اس کام کو چھوڑ دینا چاہتی ہوں۔ پچھلے 3 ماہ میں نے ایک سچی مگر بیوقوف لڑکی کا کردار کیا اپنے اصل نام کے ساتھ، مگر ان سب لوگوں سے اتنے اچھے الفاظ سن کر میرا دل چاہنے لگا کہ میں یہ کام چھوڑ دوں۔ ایک آخری دفعہ فراڈ، ایک آخری چوری کے بعد وہ چھت پر لٹکتے لیمپ کو دیکھتے ہوئے مسکرا کے بولی تھی۔ اس کی چمکتی آنکھوں میں امید تھی، خوشی تھی، سادگی تھی۔ تالیہ داتن سنجیدگی سے آگے کو جھکی۔ پلان کیا گیا گناہ کبھی آخری گناہ نہیں بن سکتا۔ جس جرم سے پہلے تم سوچ لو کہ اسے آخری دفعہ کرنے جا رہی ہو، وہ جرائم کی زنجیر کی محض اگلی کڑی ہوتا ہے۔ اگلی چوری، اگلا گناہ، اس کے بعد مزید ایک اور ہوگا، پھر مزید ایک اور۔ جو لوگ چھوڑتے ہیں نا گناہ، وہ پچھلے گناہ کو آخری گردان کے چھوڑتے ہیں، لیکن میرے اور تمہارے جیسے لوگ تالیہ، ہم چور ہیں اور ساری عمر یہی رہیں گے۔ ہم نہیں بدل سکتے، انسان نہیں بدلا کرتے۔ تالیہ نے نگاہیں داتن کی طرف موڑی تو ان کی جوت بجھ گئی تھی۔ ہم جب چاہیں یہ کام چھوڑ سکتے ہیں، ہم اچھے ہو سکتے ہیں، ہم پہلے ہی بہت اچھے ہیں تالیہ، مگر ہم اس کام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ہماری زندگیوں میں جھوٹ اور دھوکے بازی اس طرح رچ بس گئی ہے کہ ہم چاہیں بھی تو نہیں بدل سکتے۔ ہم نے ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے۔ اوکے، پھر میں اسی طرح خوش ہوں۔ اس نے گہری سانس لے کر شانے اچکائے، پھر نیپکن سے ہونٹ تھپتھپائے۔ اب میں سونے جا رہی ہوں، صبح کام پہ بھی جانا ہے۔ ویسے نوکرانی بننا بہت ہی روکھا پھیکا کام ہے، وہ قدرے نروٹھے پن سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ داتن نے مسکرا کے اسے شب بخیر کہا۔ تالیہ جانے ہی لگی تھی کہ ٹھہری، آنکھوں میں شرارت سی چمکی، لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ میں نے کل رات ایک خواب دیکھا۔ داتن نے اطمینان سے اسے دیکھا۔ کالونی میں کون مرنے والا ہے؟ کس کا کتا بھاگنے والا ہے؟ کون اپنی بیوی کو دھوکہ دینے والا ہے؟ نہیں۔ وہ نچلا لب دبا کے ذرا سی ہنسی۔ میں نے خود کو دیکھا، میں 2 دریاؤں کے درمیان کیچڑ میں کھڑی ہوں اور میرے سامنے ایک آدمی کھڑا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اسے میری ضرورت ہے اور مجھے اس کی، اور یہ کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ داتن جو دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی، آخر میں مایوس سی نظر آئی۔ اس میں اتنا خاص تو کچھ نہیں تھا، کیونکہ میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ آدمی کون تھا۔ کون تھا؟ وہ چونکی۔ تالیہ نے اب انگلی دانتوں میں دبا لی تھی اور کچھ یاد کر کے وہ پھر سے ہنسی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ اف اف، اس کے چہرے پہ رنگ آ کے بکھرے تھے۔ داتن نے چنبے سے بویں بھینچی۔ مگر وہ تھا کون؟ اوہ، اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو تم مجھ پہ ہنسو گی۔ ایسا آدمی میرے خواب میں؟ اف، اوہو، کچھ تو بتاؤ، تم جانتی ہو اسے؟ پھر وہ چونکی۔ شاید تم اسے پسند بھی کرتی ہو۔ جانتی ہوں، پسند کرتی ہوں۔ وہ جیسے محظوظ ہوئی۔ پیاری داتن، اس کو سارا ملائیشیا جانتا ہے، اور پسند؟ اوہو، اس سے سارا ملائیشیا عشق کرتا ہے۔ عشق، گڈ نائٹ۔ اور وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ داتن اسے پکارتی رہ گئی، مگر اب وہ ہاتھ ہلاتی، سر نفی میں ہلاتی زینے پہ چڑھتی جا رہی تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے موٹے موٹے ہاتھوں پہ چہرہ گرائے مشکوک نظروں سے اسے جاتے دیکھے گئی۔
دو دریاؤں کے سنگم پہ وہ دونوں اسی طرح کھڑے تھے۔ بارش تڑا تڑ برس رہی تھی، وہ دونوں بھیگے ہوئے تھے، پاؤں کیچڑ میں پھنسے ہوئے تھے، اور وہ اوپر دیکھ رہی تھی جہاں سرخ پروں اور سنہری ٹانگوں والا پرندہ اس آدمی کے سر کے عین اوپر فضا میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نیلے ہیروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ میرے ساتھ رہو، آواز پہ تالیہ نے نظریں پھیریں۔ وہ بھیگی کھڑی تھی، سنہری بال موٹی گیلی لٹوں کی صورت چہرے کی اطراف میں گر رہے تھے۔ میرے ساتھ رہو، وہ اب ٹائی نوچ کے اتار رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی شرٹ کا کف کھولا اور آستین پیچھے موڑی۔ نظریں تالیہ پہ جمی تھیں۔ اسی طرح اس نے دوسری آستین تہہ کی، پھر زمین پہ جھکا اور مٹی میں کیچڑ اٹھایا، سیدھا ہوا، مٹی اس کی طرف بڑھائی۔ تالیہ نے دیکھا اس کی ہتھیلی میں کیچڑ کے اوپر ایک سنہری چابی دمک رہی تھی۔ میرے ساتھ رہو، وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ بیڈ روم میں اندھیرا تھا۔ تالیہ نے چند لمحے پلکیں جھپکا کے ادھر ادھر دیکھا، پھر اسی طرح لیٹے لیٹے آنکھیں بند کر دیں اور دوبارہ سے سو گئی۔ چند گھنٹے بیتے اور صبح پوری طرح پھیل گئی۔ لاؤنج خاموش پڑا تھا۔ اوپن کچن کی میز پہ ناشتہ شیشے کے برتنوں میں ڈھکا ہوا لگا پڑا تھا۔ وہ زینیں اترتی نیچے آئی تو ملازمہ کی یونیفارم میں ملبوس تھی۔ آنکھیں سبز تھیں اور چہرے پہ بلا کی مسکینیت طاری تھی۔ لاؤنج پہ رک کے اس نے ادھر ادھر گردن گھمائی۔ داتن نیچے ہوں۔ آواز پہ وہ گہری سانس لیتی ایک دروازے کی طرف آئی۔ دیوار میں نصب چوکٹے پہ اپنا انگوٹھا رکھا۔ خود کار آلے نے اس کی تشخیص کی اور دروازہ کھل گیا۔ آگے سیڑھیاں تھیں جو مزید نیچے جاتی تھیں۔ وہ زینیں اترنے لگی۔ نیچے کھلا سا کمرہ تھا۔ دیواروں پہ مختلف پینٹنگز اور آرٹ ورک سجایا گیا تھا۔ چند ڈبے بند رکھے تھے۔ وسط میں بڑی میز تھی جس پہ چند مشینیں پڑی تھیں اور داتن حفاظتی گلاسز لگائے، گلوز پہنے، ایک گن نما آلے سے ایک نیکلس پہ کام کر رہی تھی۔ تالیہ اس کے قریب آ رکی اور تنقیدی نظروں سے سارے زیورات کو دیکھا، پھر ایک انگوٹھی کو اٹھا کے اوپر روشنی کر کے دیکھنے لگی۔ پرفیکٹ۔ اس نے انگوٹھی واپس ڈال دی۔ بس یہی زیورات ہیں مسز کامل کے پاس؟ داتن نے ایک نظر ان تھوڑے سے زیورات کو دیکھ کے کہا۔ ہاں، لاکر میں کل 14 پیسز ہیں۔ تاج کی نقل نہیں تیار کرنی، میں باقی 13 پیس اٹھاؤں گی، وہ کہہ کے جانے لگی۔ داتن جو زیور پہ جھکی تھی چونک کے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ 14 کیسے؟ تم نے صرف 13 کی تصاویر بھیجی تھی۔ تاج نکال دو تو پیچھے 12 بچ گئے۔ تالیہ ٹھہری، واپس گھومی۔ زیورات سامنے پڑے جگمگا رہے تھے۔ پھر سے ان کو گنا، ذرا سی الجھی، نیکلس، کڑے، بندے، انگوٹھیاں، یہ ہوئی 12 پیس۔ مگر مسز کامل کے تمام زیورات جو لاکر میں تھے، میں نے ان کی گنتی کی تھی تو وہ 14 پیس تھے۔ تم نے پہلی دفعہ لاکر اندر سے کب دیکھا؟ اس کا 4 پارٹ کا انتظار کیجیے اور اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔